بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ البقرہ، سورہ نمبر 2، رکوع نمبر 39، آیت نمبر 282 اینڈ 283۔ انشاءاللہ یہاں پر ہم قرض کے متعلق آیات، یہ پورا رکوع جو ہے قرض کے متعلق ہے، تو انشاءاللہ ہم اسی کے متعلق ڈیل کریں گے۔ یہ قرآن کریم کی سب سے طویل ترین یعنی سب سے لمبی آیت ہے، لانگیسٹ آیا آف دا قرآن از 282، اور اس میں قرض کے متعلق سارے گائیڈ لائنز دی گئی ہیں کہ کس طرح سے ہم نے قرض دینا ہے، لینا ہے، اور دین اس کو کہا جاتا ہے، قرض کو دین کہا جاتا ہے، ڈیٹ، ٹھیک ہے۔ تو دال یا نون، دین، دین کا مطلب ہوتا ہے قرض، اسی لیے اس آیت کو ہم آیت دین بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب سود سے روک دیا، یعنی کہ جب قرض آپس میں لین دین تو ایک مطلب ایسی چیز ہے کہ ان اوائڈیبل ہے، اس کو روکا نہیں جا سکتا، کیونکہ ضروریات جب پڑتی ہیں لوگوں کو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب قرض سود سے روک دیا، لیکن قرض کی تو ضرورت پڑے گی، تو وہاں پر ایک چیز کو حرام کر دیا اور ایک چیز کو یہاں پر اللہ نے جائز رکھا ہے کہ قرض تو تم آپس میں لے دے سکتے ہو، لیکن اس کے لیے کیا کرنا ہوگا، یہ کچھ گائیڈ لائنز جو کہ آیت نمبر 282 میں آ رہی ہیں وہ فالو کرنی ہوں گی، ادروائز لینے دینے والے گناہ گار ہو جائیں گے، بیسکلی لینے والا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو ہے گائیڈ لائنز بیان کی گئی ہیں کہ کس طرح سے آپ نے قرض لینا ہے، تو کن کن پوائنٹس کو، کن کن شرطوں کو مد نظر رکھتے ہوئے قرض لینا ہے، تاکہ جو لینے والا ہے اس کے اوپر ظلم نہ ہو جائے، اور دینے والے پر بھی، کیونکہ پیسہ تو اس کا جا رہا ہے تو اس کے اوپر ظلم نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں کہ کس طرح سے آپ قرض لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ اسے آیت دین کہا جاتا ہے، اور یہ قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت ہے۔ آیت نمبر 282، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم، یا ایھا الذین، یا ایھا یہ حرف ندا ہے، ووکیٹو پارٹیکل ہے، اور اس کی طرح دو اور الفاظ آتے ہیں، یا ایھا یا ایتھا، تینوں کا مطلب ہوگا اے ہو گیا، الذین یہ ریلیٹو پروناؤن ہے، اس میں موصول ہے، الذین کا ترجمہ ہوگا وہ سب جو، یا اے الذین وہ جو، الذین کا ترجمہ ہوتا ہے وہ جو، اور یہ پلورل فارم ہے، الذی جو ہم پڑھ چکے پچھلی مرتبہ، اسی کا پلورل فارم ہے الذین۔ تو یا اے الذین وہ لوگ جو، آمنو، حمزہ میم نون روٹ لیٹرز ہیں اس کے، اور واو الف ہمیشہ پلورل کے لیے آتا ہے، جمع کے لیے آتا ہے، حمزہ میم نون کا مطلب ہوتا ہے ایمان، اور واو الف وہ سب جو ایمان لائے، اے وہ لوگو جو سب ایمان لائے ہو، اے ایمان والو بھی ہم اس کو پورے لفظ کو اگر ایک ساتھ تینوں کو ملا کر ترجمہ کریں تو یا ایھا الذین آمنو کا ایک ساتھ ترجمہ ہوگا اے ایمان والو، یا ایھا الذین اے وہ لوگو جو، آمنو وہ سب جو ایمان لائے ہو، واو الف کا ترجمہ ہم سب میں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ پلورل ہے، جمع ہے۔ اذا ظرف زمان ہے، یعنی ٹائم ایڈورب ہے، اذا کا مطلب ہوگا اذا ٹائم ایڈورب کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں جب، یعنی کہ کسی وقت کو اسپیسیفکلی ہم بتا رہے کہ جب تم یہ دو گے تو تب یہ ہوگا، تو جب تب اس طرح سے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں جس میں وقت پتا چلے تو وہ ٹائم ایڈورب ہوتا ہے، یعنی ظرف زمان ہوتا ہے، زمانے کو جو بتانے والا ہے۔ اذا کا مطلب ہوگا جب، یا اے الذین وہ لوگ جو، آمنو ایمان لائے ہو، وہ سب جو ایمان لائے ہو، اذا جب، تداینتم یہ فعل ماضی ہے، پاسٹ ٹینس ہے، اس کے روٹ لیٹرز ہیں دال یا نون، دال یا نون یعنی کسی چیز کو لینا دینا، ٹھیک ہے، دینا، قرض دینا، تو دین۔ اب یہاں پر سوری، روٹ لیٹرز ہمیشہ الگ لکھے جاتے ہیں، ایک ساتھ نہیں لکھے جاتے، دال یا نون، دین، اور یہ دین کا مطلب ہوتا ہے قرض کے متعلق کسی چیز کو لینا، قرض دینا یا قرض لینا، لیکن یہاں پر یہ جو الف آ رہا ہے، دال الف یا نون، تو یہ الف انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ آپس میں لینا دینا، ٹھیک ہے، یہاں پر میوچویلٹی ہے، باہم لین دین کرنا، تو تداینا کا مطلب ہے آپس میں لین دین کرو، اور جس طرح ہم نے پڑھا تھا قتلہ مطلب قتل کرنا، اور قاتلہ کا مطلب ہوتا ہے مقاتلہ کرنا، جنگ کرنا، تو جب ایک ساتھ ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا قتل کر دینا، ٹو کل،
اور جب یہ الف کے ساتھ تھا تو اس کا مطلب ہوگا آپس میں جنگ کرنا. اسی طرح یہ دین کا مطلب ہوگا قرض دینا وغیرہ جو بھی ہوگا. لیکن جب دال کے بعد الف آئے گا تو پھر یہاں پر ترجمہ ہوگا آپس میں لین دین کرنا. ٹھیک ہے. تو تداینا، اور یہ جو تا ہے یہ اس کا حصہ ہے. یہ فعل مضارع کا یتان نہیں ہے، یہ تا جو ہے اسی کا حصہ ہے. جب جو پاسٹ ٹینس ہوتا ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ لیٹرز انکریز کیے جاتے ہیں کسی دوسرے ورب سے، کسی دوسرے فعل سے ڈسٹنگوش کرنے کے لیے، الگ کرنے کے لیے، جدا کرنے کے لیے. تو یہاں پر تا جو ہے یہ اسی کا حصہ ہے. الف جو ہے یہ اسی ورب کا حصہ ہے، لیکن روٹ لیٹر دال یا نون ہے. ٹھیک ہے. تو ناٹ نیسیسری کہ ہر ورب جو ہوگا، ہر پاسٹ ٹینس جو ہوگا صرف 3 لیٹر بیس ہوگا، 3 لیٹر ہوں گے. روٹ لیٹر 3 ہی ہوں گے، لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ایکسٹرا ورڈز آ جاتے ہیں. جیسے کہ انزلہ ورڈ ہم نے کتنی مرتبہ پڑھا، انزلہ، انزلہ. تو انزلہ جو تھا وہ الف جو تھا اس کے اندر ایکسٹرا تھا، اور نون زا لام اس کے روٹ لیٹرز تھے. تو اسی طرح سے یہاں پر تا اور الف ایکسٹرا لیٹرز ہیں. اس کو عربی میں کہا جاتا ہے مزید فی، مزید یعنی ایکسٹرا، فی اس کے اندر. ٹھیک ہے. چلیں اب اتنی چلیں. ہاں خیر. تم کا مطلب ہو جائے گا تم. تداینا کا مطلب ہوگا آپس میں لین دین کرو. تم سب آپس میں لین دین کرو. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا جب، تداینتم تم آپس میں لین دین کرو، بدین، بی حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے. بی کا ترجمہ یہاں پر ہوگا سے. ٹھیک ہے. بی کے ترجمے بدلتے رہتے ہیں، اور بہت سارے حرف جر ایسے ہیں جن کے ترجمے ہمارے اردو کے مطابق بدل جاتے ہیں. یعنی کہ ان کا ترجمہ عربی زبان میں جو ہے وہ ہے، لیکن ساتھ میں جب ہم اپنی لینگویج میں اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو ہم اپنی لینگویج کے پراپر سینٹینس کے مطابق ہی اس کو ترجمہ کرتے ہیں. بی ساتھ یا سے. دین، دین دال یا نون اس کے روٹ لیٹر ہے. دین کا مطلب ہوگا قرض، یعنی کہ ڈیٹ. ٹھیک ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا جب، تداینتم تم سب آپس میں لین دین کرو. کس کا کس کے ساتھ؟ بدین، قرض کے ساتھ یا قرض سے لین دین کرو. الا، الا بھی حرف جر ہے، پریپوزیشن الا یعنی کہ تک. تک کا ترجمہ ہوتا ہے، الا کا ترجمہ تک بھی ہوتا ہے، طرف بھی ہوتا ہے، ٹوورڈز ہوتا ہے. یہاں پر تک کا ترجمہ ہو رہا ہے فور. وہ انگلش میں بھی ہم یہ بھی حرف جر ہے، تو حرف جر کے ترجمے بہت ساری جگہ پر جب ہم اپنی لینگویج میں، کیونکہ کوئی بھی لینگویج کسی بھی دوسری لینگویج کا نیم البدل نہیں ہو سکتی، پراپرلی وہی ورڈ اس کو اس طرح سے ٹرانسلیٹ کر دینا یہ ممکن نہیں ہو سکتا. کیونکہ جب ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں تو ہم اپنی زبان کے قواعد کو، اپنی زبان کے گرامر کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو الا کا مطلب ہو جائے گا تک. اجل، اجل حمزہ جیم لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں. اجل کا مطلب ہوگا مدت، پیریڈ، ٹرم، وقت. یہ سارے ترجمے ہم کر سکتے ہیں. اجل وقت یا مدت. مسمن، سین میم واو روٹ لیٹر ہیں اس کے. مسمن کا مطلب ہوگا فکس، یعنی کہ مقررہ، جو فکس کر دی گئی ہو، جس کا تعین ہو چکا ہو. تک، اجلن، اجلن مدت، مدت یا پھر وقت. مسمن مقررہ، مقررہ وقت تک. یعنی اگر تم قرض لے رہے ہو ایک فکس ٹائم کے لیے، جس میں ڈیٹ فکس کر دی گئی ہے کہ 10 مہینے 15 مہینے بعد مجھے واپس دے دینا، اس طرح سے اگر ڈیٹ فکس کر دی گئی ہے. تداینتم تم آپس میں لین دین کرو، بدین قرض سے، الا تک، اجل مسمن مقررہ مدت تک. یہ دونوں ہی اسم ہے، ناؤن ہے. ٹھیک ہے. مقررہ مدت تک. اچھا یاد رکھیں کہ جب ہم اردو زبان میں ترجمہ کرتے ہیں تو حرف جو جر ہے، پریپوزیشن ہے، ان کا ترجمہ بعد میں کرتے ہیں، آگے آنے والے اسم کا ترجمہ پہلے کر لیتے ہیں. اسی طرح یہاں پر ابھی ہم نے دیکھا مقررہ مدت تک، تو الا کا ترجمہ بعد میں ہو رہا ہے. اسی طرح یہاں پر بدین قرض سے یا قرض کے ذریعے. تو جب اردو میں ترجمہ ہوگا تو حرف جر کا ترجمہ بعد میں ہوگا، آگے اسم کا ترجمہ پہلے ہو جائے گا. آگے ہم بڑھتے ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں لین دین کرو قرض سے، مقررہ مدت تک، مطلب فکس ٹائم کے لیے تم اگر قرض دے رہے ہو. فَاكْتُبُوهُ، ف دین، ٹھیک ہے، ف پھر
فا کا ترجمہ پھر بھی ہوگا, دین, سو, یہ سارے ترجمے ہوں گے. فا پھر کتبا, کاف تا با روٹ لیٹر ہیں اس کے, کتبا, اور واو یہاں پر پلورل کے لیے آ رہا ہے. ابھی ہم نے دیکھا واو الف پلورل کے لیے تھا, یہ ہو اس سے اٹیچ ہو گیا, اسی لیے وہ الف جو تھا, حمزہ جو تھا, آگے آنے والا جو الف ہے وہ ڈراپ ہو گیا. ٹھیک ہے, تو وہ جو آگے کا الف ہے وہ ڈراپ ہو جاتا ہے جب وہ کسی چیز سے اٹیچ ہو رہا ہوتا ہے, جب اٹیچ پروناؤن سے اٹیچ ہوتا ہے. تو یہاں پر واو کا ترجمہ یہ اصل میں واو الف ہی تھا, لیکن یہ ہو کی وجہ سے چلا گیا الف. تو واو الف کا مطلب ہو جائے گا سب, پلورل کا ترجمہ ہو جائے گا واو الف اور واو دو اب تک ہمارے پاس آ چکے جمع کے لیے, جمع یعنی پلورل کے لیے. ٹھیک ہے, تو واو یعنی سب, کتبا لکھو, فا پھر اکتب, اکتب لکھ لو, یہاں پر کمانڈ ہے, حکم دیا جا رہا ہے. فا پھر اکتب لکھو, واو تم سب, ہو اٹیچ پروناؤن ہے, ضمیر متصل ہے, ہو کا مطلب ہے اس کو کس کو, اس قرض کو, یعنی کہ وہ جو قرض کی جو مقررہ مدت ہے, وہ جو اس کی ٹرمز اور کنڈیشنز تھی, وہ ساری تم نے اس کو لکھ لینا ہے. ٹھیک ہے, تو پہلی شرط اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب قرض دے رہے ہو تو کیا کر لو, لکھ لیا کرو. اتنی یہاں تک پہلا پارٹ ہوا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, جو سب لوگ ایمان لائے ہو, جب تم سب آپس میں لین دین کرتے ہو قرض سے, قرض کے ذریعے, مقررہ مدت تک, ایک مقررہ مدت, ایک فکس ٹائم تک, تو پھر تو اکتب لکھ لیا کرو, واو تم سب, ہو اس کو یعنی اس قرض کے جو ٹرمز ہے اس کو لکھ لیا کرو. ٹھیک ہے, فرسٹ تھنگ, وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ. اب یہاں پر دوسرا جو شخص ہے وہ پکچر میں آ رہا ہے. واو حرف عطف ہے, کنجنکشن ہے, واو کا مطلب ہوگا اور. یہاں پر لام کے اوپر سکون ہے, لام کے اوپر سکون جب اس طرح سے آتا ہے تو جنرلی اس کا ترجمہ کرتے ہیں ہم اردو میں چاہیے کہ. ٹھیک ہے, چاہیے کہ, اور لام ساکن مطلب چاہیے کہ, یا اب یہ یتان کا یا ہے. ٹھیک ہے, یتان, یا یتان کیا ہوتا ہے, یا تا الف نون, یا تا الف نون یتان, یا یہ فعل مضارع ہے, پریزنٹ اور فیوچر کا کمبینیشن ہے, یعنی حال اور مستقبل کا کمبینیشن ہے. اور یہاں پر یا کا ترجمہ ہوگا وہ, تا کا ترجمہ ہوگا تم یا پھر وہ, اور الف کا ترجمہ ہوگا میں, اور نون کا ترجمہ ہوگا ہم. جب بھی یتان آ جائے تو ان چاروں ترجمے ہی سے ہم شروعات کریں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ فعل مضارع ہے, اور کہیں جگہ پر ہم نہیں کریں گے. ابھی ہم نے دیکھا تداینتم, تو ہم تا کا ترجمہ وہ نہیں کر رہے تھے بیکاز اٹ از پاسٹ ٹینس, فعل ماضی. یہاں پر یہ جو کتبہ میں آ رہا ہے, یہ چونکہ فعل مضارع ہے, اسی لیے ہم یہاں پر وہ کا ترجمہ کریں گے. ٹھیک ہے, اور لام, لام کے اوپر سکون ہے, جزم ہے, چاہیے کہ, چاہیے کہ, اور چاہیے کہ, یا وہ, کاف تا با روٹ لیٹر ہیں اس کے, کتبا, ول یکتب, اور لام کے اوپر سکون, چاہیے کہ, یا وہ, کتبا لکھ دے, پھر چاہیے کہ وہ لکھ دے, اور چاہیے کہ وہ لکھ دے, بینکم, بینا کا مطلب ہوتا ہے درمیان. ٹھیک ہے, اس کے روٹ لیٹرز ہیں با یا نون, بینا یعنی درمیان, بٹوین, اور یہ کون سا لوکیشن ایڈورب ہے. لوکیشن ایڈورب کہا جاتا ہے ظرف مکان کو, ظرف مکان. ابھی ہم نے ظرف زمان دیکھا تھا اذا کو, اذا جب آیا تھا ابھی, اذا تداینتم, اذا کا مطلب ہوگا جب, تو یہ وقت بتا رہا ہے نا, جب یا تب, تو یہ یہاں پر ظرف زمان تھا, زمانہ بتا رہا تھا, وقت بتا رہا تھا. اب یہاں پر ہے یہ ظرف مکان ہے, وقت نہیں بتا رہا بلکہ کیا بتا رہا ہے, جگہ بتا رہا ہے, بینا درمیان. ٹھیک ہے, تو دو ہی ظرف ہوتے ہیں, دو ہی قسم کے ایڈوربز ہوتے ہیں, ایک ٹائم ایڈورب ہوتا ہے, ایک لوکیشن ایڈورب ہوتا ہے. یہ والا لوکیشن ایڈورب ہے, وہ اذا جو تھا ٹائم ایڈورب تھا. اور بھی بہت سارے ایگزامپلز ہمیں آگے ملیں گے انشاءاللہ. بینا درمیان, کم تمہارے درمیان, کاتبن, کاتبن is on the pattern of فاعلن,
فائلن پیٹرن پر ہے، اس کے روٹ لیٹرز ہیں فا عین لام، جس طرح سے اسی طرح سے اس کے روٹ لیٹرز ہیں کاف تابا، کاف تابا، اور اس کے اندر ایک الف ایکسٹرا ایڈ کر کے اس کو دوسرا ورڈ بنایا گیا فاعل، اسی طرح کاتب، ٹھیک ہے. کاتب فائل یعنی کام کرنے والا، تو کاتب کتبہ یعنی لکھنے والا، کاتب دا رائٹر جو لکھنے والا ہے، ٹھیک ہے. تو ڈسکرائب دا رائٹر، کاتب لکھنے والا، بالعدل، بی حرف جر ہے، پرپوزیشن ہے، بی کا ترجمہ ہوگا ساتھ یا سے. العدل عین دال لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں، عدل کا مطلب ہوگا انصاف سے. و اور لام سکون چاہیے کہ یا وہ کتبہ لکھ دے، بینکم تمہارے درمیان، کاتب لکھنے والا، بالعدل عدل سے، عدل کے ساتھ. دوسری چیز آئی پکچر میں، پہلی بات جو اللہ نے کہی کہ پہلے کیا کیا جائے، اگر تم فکس کرتے ہو مدت قرض دیتے وقت تو ضرور اس کو لکھ لیا کرو. دوسری چیز لکھنے والا کیا کر دے، لکھ دے. ضروری نہیں ہے نا کہ دے جو قرض لے رہے ہیں دے رہے ہیں وہ پڑھے لکھے ہوں، تو جو بھی لکھ رہا ہو تو اس کے لکھنے میں کیا ہونا چاہیے، عدل ہونا چاہیے. وہ کسی ایک کا فیور نہ کرے. کیسے فیور نہ کرے کہ اگر وہ لکھنے والے کی یعنی قرض دینے والے کی طرف سے لکھ رہا ہے اور وہ سامنے والا پڑھا لکھا نہیں ہے تو کیا کرے، قرض بڑھا چڑھا کر لکھ دے، ایسا بھی نہ کرے. دوسری چیز اگر وہ قرض لینے والے کی طرف سے ہے تو لکھتے وقت کمی کوتاہی کر دے، یعنی کہ اس قرض میں کم لکھ دے یا کچھ غائب کر دے، تو ایسا نہ کرے. لکھے تو عدل سے لکھے. دوسری چیز، یہ دوسری کنڈیشن ہے، ٹھیک ہے. پہلی کنڈیشن تھی کہ ضرور لکھ لو، ٹھیک ہے. دوسری کنڈیشن ہے اور چاہیے کہ وہ لکھ دے تمہارے درمیان، یعنی کن کے درمیان، قرض لینے اور دینے والے کے درمیان، کاتب لکھنے والا، بالعدل عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ. تیسری چیز ولا یأبا کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب، و حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن، واو کا ترجمہ ہوگا اور، لا حرف نفی ہے، نیگیٹو پارٹیکل ہے، لا کا ترجمہ ہوگا نہیں، اور نہیں. یا با، یا با ہم پہلے بھی یہ ورڈ پڑھ چکے ہیں لیکن الگ فارم میں. ابا واستکبرا، جب ہم ابلیس کے ترجمے میں ابلیس کے واقعے میں پڑھ رہے تھے کہ اس نے انکار کر دیا اور وہ تکبر کرنے لگا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے، تو یہ وہی ورڈ ہے حمزہ با یا ابا. اور یہ چونکہ یتان سے شروع ہو رہا ہے تو یا کا ترجمہ ہوگا وہ، ٹھیک ہے. اور بچا الف با، روٹ لیٹرز ہو گئے حمزہ با یا. تو یا کہاں چلا گیا، یہ یہاں پر یا کیوں نہیں دکھائی دے رہا، یا اس لیے نہیں دکھائی دے رہا بیکاز اٹ از ویک واول، ویک لیٹر. تین عربی زبان میں ویک واولز ہیں، ویک لیٹرز ہیں، حرف علت ہیں. علت کا ترجمہ ہوتا ہے ویک، مطلب بیمار، علیل، ٹھیک ہے. تو یہ ایسے لیٹرز ہیں جب یہ کسی ورڈ کے اندر آتے ہیں تو کبھی کبھی اپنی جگہ کو ریپلیس کرتے ہیں، جیسے کہ یا کی جگہ واو آئے گا، واو کی جگہ کبھی حمزہ آ جائے گا، حمزہ کی جگہ واو، اس طرح سے ایک دوسرے کی جگہ کو ریپلیس کرتے رہتے ہیں. کبھی کبھی یہ پوری طرح سے وینش ہو جاتے ہیں، پورے غائب ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر وہ جو یا تھا، یا با کے اندر ابا جو ورڈ کا یا تھا وہ غائب ہو گیا بیکاز اٹ از ویک لیٹر، ٹھیک ہے. تو حمزہ با یا، حمزہ با یا روٹ لیٹر ہیں، یا وہ ابا انکار کرے، کیا کرے، انکار نہ کرے. لا بھی آ رہا ہے نا آگے، وہ اور لا نہیں، یا وہ ابا انکار کرے، ٹھیک ہے. یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ، ابا یعنی انکار کرنا، ٹو ریفیوز، منع کر دینا. وہ اور لا نہیں، یا وہ ابا انکار کرے. کون انکار نہ کرے، کاتبن، the one which is on the file pattern، یعنی کہ جو لکھنے والا، the doer the subject، جو رائٹر ہے، جو لکھ رہا ہے، وہ انکار نہ کرے. کاتبن کاف تابا روٹ لیٹر ہے، کاتبن لکھنے والا. اور نہ انکار کرے لکھنے والا ان کے، ان کا ترجمہ ہوگا دیٹ کہ، یکتوبہ یا وہ، این یکتوبہ، یا یتان کا یا ہے، کاف تا با اس کے روٹ لیٹر ہیں، کتبہ یعنی لکھنا، یا ان کے، یا وہ کتبہ لکھے. اور نہ
اور نہیں وہ انکار کرے لکھنے والا کہ وہ لکھے، یعنی لکھنے سے انکار نہ کرے، کما، کما کا ترجمہ ہوتا ہے جیسے کہ، لائک، ایز دو، ٹھیک ہے؟ تو کما اور کا دونوں ہی کا ترجمہ جیسے کہ کا ترجمہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، تو یہاں پر کا جو ہے، ہم اس کو الگ الگ کر کے بھی اگر ہم ترجمہ کریں تو کا یہاں پر پرپوزیشن ہے، کا جو ہے حرف جر ہے، پرپوزیشن ہے۔ کا ترجمہ ہوتا ہے جیسے، کسی بھی چیز کے اندر جب ہم تشبیہ دے رہے ہوتے ہیں تو اس کا ترجمہ استعمال کرتے ہیں۔ اور ماں کا ترجمہ ہوگا جو، یہاں پر یہ کنجنکشن کے طور پر آ رہا ہے، ماں کنیکٹنگ ورڈ کے طور پر، ٹھیک ہے؟ ماں جو، کا جیسے، ماں جو، جیسے کہ جو، علمہ، علمہ، عین لام میم اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور علمہ کا مطلب ہوتا ہے ٹو ٹیچ، سکھانا، ٹھیک ہے؟ یہاں پر علمہ پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی ہے، تو ٹاٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ علمہ اس نے سکھایا۔ اور ہم پہلے بھی 3 الفاظ پڑھ چکے ہیں پہلے ہی، جب ہم آیت نمبر 102 کر رہے تھے سلیمان علیہ السلام کے متعلق، کہ وہ جادوگر نہ تھے، جادو کے متعلق جو ہم آیتیں پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے؟ تو علیمہ ہم ایک مرتبہ ریوائز کر لیتے ہیں۔ علیمہ ٹو نو، جاننا، علمہ ٹو ٹیچ، سکھانا، ایک تھا علیمہ، ایک تھا علمہ، جو کہ ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے۔ علمہ کا مطلب ہوگا ٹو ٹیچ، سکھانا، اور ایک ہے تعلمہ، تعلمہ کا مطلب ہوگا ٹو لرن، سیکھنا۔ اور ہم نے ایک حدیث بھی اس سے لی تھی، خیرکم من تعلم القرآن، پہلے یہ ورڈ آتا ہے تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو تعلم القرآن، قرآن کو سیکھیں، لرن کریں، اور علمہ، علمہ سکھائیں، اس کو کس کو؟ اس قرآن کو دوسروں کو سکھائے۔ تو تعلم القرآن، سیکھنا قرآن کو، علم القرآن، سکھانا قرآن کو، ٹو لرن، ٹو ٹیچ، ٹھیک ہے؟ یہاں پر اسٹوڈنٹ اور یہاں پر ٹیچر، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے۔ تو تعلمہ سیکھنا، علمہ سکھانا۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے علمہ اس نے سکھایا، کس نے سکھایا؟ اللہ نے سکھایا۔ کا جیسے، ماں جو، علمہ سکھایا، ہو اس کو، ہو اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، ہو کا مطلب ہوگا اسے، ہم، ٹو ہم، ہو اسے کسے؟ یہ ہو کی ضمیر جا رہی ہے کاتب کی طرف، کاتب یعنی لکھنے والے کو سکھایا، کس نے سکھایا؟ اللہ نے سکھایا۔ فل یکتب، فل پھر چاہیے کہ، پھر لام کے اوپر سکون آ گیا دوبارہ، چاہیے کہ، یا وہ، کتبہ لکھ دے، پھر وہ لکھ دے، اب انکار نہ کرے۔ اب یہاں سے یہ سمجھ لیں کہ ایک ہی حصے کے 2 پہلو ہو گئے، یہاں ایک بات ختم ہوئی، کیا تھا؟ ول یکتب، اور چاہیے کہ وہ لکھ دے، اور چاہیے کہ وہ لکھ دے، بینکم تمہارے درمیان، کاتب لکھنے والا، بالعدل عدل کے ساتھ، ولا اور نہیں، یا با یا وہ، ابا انکار کرے، کاتب لکھنے والا، ان کے، یکتب کہ وہ لکھے گا، کہ وہ لکھے گا، اس سے انکار نہ کرے، کا جیسے کہ، ماں جو، علمہ سکھایا، ہو اس کو، اللہ نے، فل پھر لام کے اوپر سکون، یا یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ، کتبہ لکھ دے، پھر چاہیے کہ وہ لکھ دے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تمہیں اگر لکھنا پڑھنا آتا ہے اور 2 لوگ آپس میں قرض لے دے رہے ہیں، اور وہ تمہیں کہیں کہ لکھ دو، مطلب اس مدت کو، اس میعاد کو، جو قرض ہے جو لیا دیا ہے اسے لکھ دو، تو وہ عدل کے ساتھ، پہلی کنڈیشن تو ہے وہ عدل کے ساتھ لکھ دے، دوسری چیز یہ کہ وہ انکار نہ کرے۔ کیوں انکار نہ کرے؟ کہ پڑھنا لکھنا کوئی اس کا اپنا کمال نہیں ہے، یہ اس نے خود سے نہیں سیکھا، اس کو سکھایا اس کے رب نے، اللہ رب العزت نے اس کو لکھنا سکھایا ہے، تو انکار نہ کرے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی کہ وہ اللہ کی جو عطا کردہ نعمت ہے اس کی شکر گزاری اسی میں ہے کہ وہ اس نعمت کا صحیح استعمال کرے، خیر کے ساتھ استعمال کرے۔ اللہ نے اس کو لکھنا سکھایا، تو کسی بھی قرض لینے دینے والے کا قرض لکھنے سے انکار نہ کرے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس کو اللہ رب العزت نے سکھا دیا ہے لکھنا پڑھنا، تو چاہیے کہ وہ اس کو کیا کر دے؟ لکھ دے۔
اب ہم آتے ہیں آگے بڑھتے ہیں تھرڈ پارٹ کی طرف. وَلْيُمْلِلْ الَّذِي الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا. اب یہاں پر تھرڈ چیز آ رہی ہے, ٹھیک ہے. و اور حرف عطف ہے, کنجنکشن واو یعنی اور, لام کے اوپر پھر سے سکون آ گیا ہے تو ہم ترجمہ کریں گے چاہیے کہ. و اور لام کے اوپر سکون چاہیے کہ, یا یتان کا یا ہے, یا یعنی وہ, میم لام لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں میم لام لام میم لام لام. اب دیکھیں ہم بچپن میں پڑھتے تھے نا املا کرنا, املا از ٹو ڈکٹیٹ, ڈکٹیشن کرنا, یعنی ایک جن پڑھ رہا ہوتا اور لکھ رہا ہوتا. ٹیچرز کس طرح سے ورڈ بولتے تھے اور ہم لکھ رہے ہوتے تھے تو ٹیسٹ لینے کے لیے, تو اسی طرح سے ہی اس کو کہا جاتا ہے املا. املا یعنی کہ ڈکٹیٹ کرنا. پھر لام کے اوپر سکون چاہیے کہ, یا وہ, میم لام لام, ڈکٹیٹ کر دے, املا کر دے. الذی سوری بسم اللہ الرحمن الرحیم, ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, میم لام لام یعنی املا کرنا, ڈکٹیٹ کر دینا. وہ اور لام پر سکون ہے چاہیے کہ, یا وہ, میم لام لام, املا کر دے, ڈکٹیٹ کر دے. الذی الذی از دا سنگولر آف الذین. الذی اس میں موصول ہے, ریلیٹو پروناؤن ہے. الذی کا مطلب ہوگا وہ جو, ٹھیک ہے. اب یہاں پر ایک شخص کی بات ہو رہی ہے, وہاں الذین میں سارے ایمان والوں کو پکارا گیا تھا, اسی لیے پلورل آ رہا تھا. الذین جمع کا صیغہ ہے, پلورل ہے. الذی سنگولر ہے, واحد ہے. تو الذی وہ جو, علیہ علی حرف جر ہے, پریپوزیشن ہے. علی کا مطلب ہوگا پر. ہی اٹیچ پروناؤن ہے, ضمیر متصل ہے, ہی یعنی اس پر. وَلْيُمْلِلْ اور چاہیے کہ املا کر دے وہ جو, علیہ اس پر, الحق الحق حق ہے, جس پر ذمہ داری ہے. حق قاف قاف اس کے روٹ لیٹر ہیں, جس پر ذمہ داری ہے وہ کیا کر دے, املا کر دے. وَلْيَتَّقِ اللَّهِ وَلْيَتَّقِ اللَّهِ و اور لام کے اوپر سکون پھر سے آ گیا چاہیے کہ, اور چاہیے کہ, یا وہ, تا واو قاف یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں واو قاف یا, اور اس کے اندر واو اور یا دونوں ہی غائب ہیں بیکاز آف حرف علت, کیونکہ دونوں ویک لیٹر ہیں, واو اور یا دونوں یہاں پر موجود نہیں ہے, اور تا ایڈیشنل لیٹر ہے, ایکسٹرا لیٹر ہے. وہ اور لام کے اوپر سکون ہے, یا لام کے اوپر سکون یعنی چاہیے کہ, یا یتان کا یا ہے, یا یعنی وہ, اتقی تقوی یعنی کہ ڈرے, خوف کرے. وہ اور لام کے اوپر سکون چاہیے کہ, یا وہ اتقی ڈرے, اور چاہیے کہ وہ ڈرے, اللہ اللہ سے, اللہ سے ڈرے. ربہ ربا رب رب اس کے روٹ لیٹر ہیں, ہو اٹیچ پروناؤن ہے, ضمیر متصل ہے, ہو اس کے رب, ہز لارڈ. اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے جو کیا ہے, اس کا رب ہے, اللہ اس کا رب ہے. وہ اور فنکشن واو یعنی اور, لا لا کا مطلب ہوگا نہیں, نیگیٹو پارٹیکل ہے, لا یعنی نہیں. یبخسا یا وہ, یا یتان کا یا ہے, یا یعنی وہ, بخسین بخسین کا مطلب ہوتا ہے کمی کرنا, کسی چیز کے اندر کمی کر دینا, کسی چیز کو ڈکریز کر دینا. یبخسا یا وہ, بخسین کمی کرے, من ہو, من حرف جر ہے, پریپوزیشن ہے, من کا ترجمہ ہوگا سے. ہو اٹیچ پروناؤن ہے, ضمیر متصل ہے, ہو کا ترجمہ ہوگا اس سے, یعنی اس میں سے, وہ جو لکھ رہا ہے اس میں کسی بھی قسم کی کمی نہ کرے. شیئن شیئن شین یا حمزہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں. شیئن کا مطلب ہوگا کچھ بھی, تھوڑا سا بھی, شین یا حمزہ شی, شی کا مطلب ہوگا تھوڑا سا بھی, کچھ بھی اس کے اندر سے کمی نہ کرے. کس میں سے کمی نہ کرے وہ. اب یہاں پر پہلے بات سمجھے کہ یہاں پر کہا کس کے بارے میں جا رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلْيُمْلِلْ اور چاہیے کہ املا کر دے, ڈکٹیٹ کر دے وہ جو اس پر حق ہے. حق کس پر ہے, حق ہے لینے والے پر, یعنی جس کے اوپر ذمہ داری ہے. پیسے تو اسے چکانے ہیں نا, تو اس کو چاہیے کہ وہ پراپرلی لکھوائے, ورنہ تو اس کے بعد میں اس کو کیا کرنا پڑے گا,
اس کے لیے مسئلہ بن جائے گا ادھار چکاتے وقت، ہے نا، قرض جو چکاتے وقت. تو ذمہ داری ہے لینے والے پر، جو ڈیٹر ہے اس کے اوپر ذمہ داری ہے. تو اور چاہیے کہ املا کر دے وہ شخص اس پر جس پر حق ہے، یعنی جس پر ذمہ داری ہے کہ وہ قرض چکائے گا. قرض چکانے کی ذمہ داری جس پر ہے، تو قرض لینے والا کیا کرے، املا کرے. اور املا کرتے وقت، ڈکٹیٹ کرتے وقت ڈرتا رہے اللہ سے، اللہ جو کہ اس کا رب ہے. کیوں ڈرتا رہے؟ کہ اگر لے رہا ہے 1 لاکھ اور لکھوا دے 80,000، تو اس طریقے کی کسی بھی قسم کی یبخس کمی نہ کرے. وہ جو مطلب جو بھی ہے، جو اس کا اماؤنٹ ہے، اس کے اندر کسی بھی قسم کی کمی نہ کرے، یا کسی بھی طریقے سے اس کو مینیپولیٹ نہ کرے جو بھی اس کی ٹرمز ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اگر اس کی مدت جو ہے نہ اس کو بڑھا دے، نہ ہی اس کی جو رینسم ہے، جو اس نے پیسہ لیا ہے، اس کو کم کر دے. اس طرح کا کوئی کام نہ کرے، یعنی انصاف کے ساتھ لکھے اور اس میں کسی بھی قسم کی کمی نہ کرے. مال جو لیا ہے اس میں کمی نہ کرے. اور چاہیے کہ ڈکٹیٹ کر دے وہ شخص، وہ جس پر حق ہے، یعنی ذمہ داری ہے. قرض لینے والے کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، جس پر ذمہ داری ہے. اور چاہیے کہ وہ ڈرتا رہے اللہ سے، اس کے رب اللہ سے وہ ڈرتا رہے، اور نہیں وہ کمی کرے اس سے، یعنی کہ لکھتے وقت اس سے کچھ بھی کمی نہ کرے. شیئن کچھ بھی، رتی بر بھی کمی اس میں نہ کرے. آگے بڑھتے ہیں ہم. تو 3-4 چیزیں ہو گئی اب تک، کہ پہلے تو قرض لینا دینا ہے اور مقررہ مدت ہو گئی ہے تو اس کو ضرور لکھنا ہے. ٹھیک ہے، تداینتم جب آپس میں لین دین ہو رہا ہو تو اس کو لکھنا ضروری ہے. دوسری چیز کہ جب لکھ رہے ہوں درمیان میں تو کاتب عدل کے ساتھ لکھے اور انکار نہ کرے. چوتھی چیز کہ املا کرے وہ شخص جس نے قرض لیا ہے، کیونکہ وہ قرض لیا ہے، اس کو دینا ہے، چکانا ہے، تو املا کرنے والا وہی ہوگا. اور اس میں کمی بیشی کچھ نہ کرے. جب لکھوا رہا ہو تو پراپرلی انصاف کے ساتھ اس کو لکھوائے. ٹھیک ہے، اب ہم آگے بڑھتے ہیں. the next point. فَإِنْ كَانَ الَّذِي پھر ان اگر ابھی ان ہم نے پڑھا تھا کہ، اور ان اب پڑھ رہے ہیں ہم اگر. تو ان اور ان میں فرق ہے. ان کا ترجمہ ہوگا دیٹ کہ، اور ان کا ترجمہ ہوگا اگر، اف. ٹھیک ہے، اگر یا پھر اف کا ترجمہ ہوگا. ان اگر، پھر ان اگر، کانا کاف واو نون اس کے روٹ لیٹر ہیں. دیکھیں واو کی جگہ الف آ گیا نا، حمزہ آ گیا. کیوں؟ کیونکہ یہ حرف علت ہے، تو ایک دوسرے کی جگہ کو بھی تبدیل کرتے ہیں یہ. کاف، کانا کا مطلب ہوگا ٹو بی. اچھا، کانا کا جو ترجمہ ہے، جیسی بھی آیت کا کانٹیکس ہوگا اس کے مطابق سے ہم ترجمہ چینج کریں گے. جیسے کبھی ہے، کبھی تھے، کبھی ہونا، اس طرح سے ترجمہ بدلتا رہتا ہے کانا کا. پھر ان اگر کانا ہو، الذی پھر اس میں موصول ہے، ریلیٹو پروناؤن ہے، الذی یعنی وہ جو. پھر ان اگر کانا ہو، الذی وہ جو کون؟ علیہ الحق، علی حرف جر پریپوزیشن علی پر، ہی اس پر، الحق جس پر کیا ہے، الحق حق ہے، جس کے اوپر ذمہ داری ہے، جس کو لوٹانے کا جس کے اوپر حق ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہی صفیحہ. اگر وہ اس کے کنڈیشنز بتائی جا رہی ہے کہ اگر وہ املا کرنے والا، وہ جو لکھوا رہا تھا، وہ جو ڈکٹیٹ کر رہا تھا، وہ شخص جو قرض لے رہا ہے، جس پر حق ہے، وہ اگر کیا ہو، صفیحہ، سین فا ہا اس کے روٹ لیٹر ہے. صفیح کا مطلب ہوتا ہے نادان، بے وقوف. ایکچولی صفیح کا مطلب ہوتا ہے بے وقوف. بے وقوف یعنی کم عقل. ٹھیک ہے، او یا. ٹھیک ہے، او کا ترجمہ ہوگا یا، اور انگلش والا اور اردو والا یا ضعیفن، ضاد عین فا اس کے روٹ لیٹر ہیں. ضعف مطلب کمزور، ویک. صفیحن یعنی نادان، یعنی ابھی اتنا نالجیبل نہیں ہے، ویک ہے. دوسرا ویک ہے، کمزور ہے. او یا
لا یستطیعو، لا حرف نفی ہے، لا کا ترجمہ ہوگا لا نہیں. یستطیعو یا یتان کا یا ہے، اور توئیں واو عین اس کے روٹ لیٹرز ہیں. لا نہیں یا وہ. استطاعت رکھنا یعنی کیپیسٹی رکھنا، مطلب اس چیز کا ہنر رکھنا. علیہ الحق، جس پر حق ہے، اگر وہ شخص جس پر حق ہے. سفیہن، وہ نادان ہے، بے وقوف ہے یعنی کہ وہ کم عقل ہے، یا وہ ویک ہے، کمزور ہے. او یا لا یستطیع، لا نہیں، یستطیع یا وہ استطاعت رکھتا ہے. ان کے، اب ان آ گیا، ان کا مطلب ہوگا کہ. یملا، یا یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ. میم لام لام اس کے روٹ لیٹر ہیں، یا میم لام لام مل کا مطلب ہوگا املا کرنا، ڈکٹیٹ کرنا. یا وہ ملا املا کرے، یا نہیں وہ استطاعت رکھتا کہ وہ املا کر سکے. ہوا وہ، یعنی وہ شخص. ہوا یہ ڈیٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر منفصل ہے. ہوا یعنی وہ. فَلْيُمْلِلْ، پھر، کا ترجمہ پھر ہوگا، سو ہوگا، دین ہوگا، یہ سارے ترجمے ہوں گے. پھر لام کے پر سکون دوبارہ سے آ گیا. لام کے پر سکون کا مطلب ہوگا چاہیے کہ، پھر چاہیے کہ. یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ. پھر چاہیے کہ وہ. میم لام لام مل یعنی املا کر دے، ڈکٹیٹ کر دے. وہ کہ وہ املا کرے، وہ ان تینوں چیزوں، ان تین وجوہات کی بنا پر قاصر ہے. وہ ان تین وجوہات کی بنا پر املا نہیں کر سکتا. کس وجہ سے؟ کہ وہ کمزور ہے، کمزور نہیں، نادان ہے، یعنی وہ کم عقل ہے. یعنی بچہ بھی ہو سکتا ہے، چھوٹی عمر کا ہو سکتا ہے، کمزور ہے یا نادان ہے. یا پھر وہ ویک ہے، یا وہ نہیں استطاعت رکھتا کہ وہ املا کرے، وہ خود شخص. پھر چاہیے کہ املا کر دے. ولیہو، واو لام یا اس کے روٹ لیٹر ہیں. ولی کا مطلب ہوتا ہے جو بھی اس کا گارجین ہے، جو بھی اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، ولی. ہو اٹیچ پروناؤن ہے، ہو کا مطلب اس کا ولی، اس کا جو بھی مطلب اس چیز کو دیکھنے والا گارجین ہے، وہ اس کا کیا کر دے؟ املا کر دے. بالعدلی، بی سے حرف جر ہے، ساتھ، دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں. بی حرف جر پریپوزیشن کا، بی یعنی ساتھ یا سے. العدل عین دال لام، عدل یعنی کہ انصاف، انصاف کے ساتھ. سفیہن، اگر وہ کمزور ہے، سوری نادان ہے یا کمزور ہے، یا نہیں وہ استطاعت رکھتا کہ وہ املا کر دے، وہ تو پھر چاہیے کہ وہ املا کر دے اس کا ولی عدل کے ساتھ. اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چوتھی کنڈیشن بتائی، کیا؟ کہ اگر وہ جس کے اوپر حق ہے، وہ جس نے قرض لیا ہے، اس کے اوپر ذمہ داری ہے قرض لینے کے والے کے اوپر کہ وہ ڈکٹیٹ کر دے اپنی ٹرمز. اگر وہ خود ہی لکھنے والا ہو تو دیر از نو ایشو کہ وہ خود سے صحیح سے عدل کے ساتھ لکھ دے. لیکن اگر وہ ڈکٹیٹ کر رہا ہے تو ڈکٹیٹ کرنے میں عدل برتے اور کوئی کمی نہ کرے. تیسری چیز، اگر وہ ڈکٹیٹ کرنا چاہ رہا ہے، اگر وہ مطلب املا کرنے والا جس نے قرض لیا ہے، اس کو اتنی نالج نہیں ہے، وہ نہیں جانتا کہ کس طرح سے ڈکٹیٹ کرنا ہے، یا پھر وہ نادان ہے. نادان ان دا سینس کہ وہ بچہ ہے، کمزور ہے، نادان ہے، وہ اس چیز کے علم نہیں رکھتا، اس کی کنڈیشنز لکھوانے کی، اس کی شرطیں لکھوانے کی. یا پھر وہ کمزور ہے، بوڑھا ہے، یا کسی بھی قسم سے کمزور ہے، یا اپنی اسپیچ میں کمزور ہے، یا اپنے انٹیلیجنس میں کمزور ہے، کسی بھی قسم کی اس کے اندر ویکنس ہے. تیسری چیز، یا تو وہ استطاعت نہیں رکھتا ہے کسی بھی طرح سے، اس کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ کیا کر سکے، لکھوا سکے، املا کروا سکے. تو کون لکھ دے گا اس کے بدلے؟ کون ڈکٹیٹ کروا دے گا؟ اس کا ولی، جو بھی اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، وہ اس کا ولی اسے لکھوا دے عدل کے ساتھ، اسے املا کروا دے عدل کے ساتھ. اب یہاں پر نیکسٹ بات آ رہی ہے، وَاسْتَشْهِدُ، و حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے، واو یعنی اور. استشہدو، شین ہا دال اس کے روٹ لیٹرز ہیں، واو الف یعنی وہ سب، واو سب. استشہدہ، سین تا کا مطلب ہوگا چاہنا یا مانگنا، ٹو سیک. اور شہدہ کا مطلب ہوگا گواہ، گواہ مانگے، گواہ طلب کرے، یعنی گواہ بنا دے. ٹھیک ہے. اور سین تا
چاہیں طلب کریں یا بنا دیں شین ہادا گواہ واو الف وہ سب. ٹھیک ہے, تو یہاں پر پہلے تو ایک کاتب کے بارے میں بات آئی, لکھنے والے کی, اب یہاں پر گواہ کی بات آ رہی ہے وٹنسز کی. ٹھیک ہے, واو حرف عطف ہے, واو یعنی اور. سین تا بلائیں یا پھر مانگے یا پھر بنائیں. شین ہادا گواہ واو الف وہ سب کون جو لین دین کر رہے ہیں وہ سب لوگ گواہ بنا دیں. گواہ بنا دیں. شہیدینی کتنے گواہ بنا دیں؟ شین ہا دال روٹ لیٹر ہے, شہادہ کا مطلب ہوتا ہے گواہ. اور یاد رکھیں یہاں پر ایک فارمولا آئینی, آئینی آ رہا ہے, جب بھی آنی یا آئینی دونوں میں سے کچھ بھی آ جائے, آنی آنی یا آئینی میں سے جب کوئی ورڈ آتا ہے تو اس کا ہمیشہ میننگ ہوگا دو, ٹو. ٹھیک ہے, یہ ڈوئل ہے عربی میں, واحد جمع کے علاوہ ایک اور صیغہ ہوتا ہے ڈوئل کا, یعنی کہ مثنیٰ کا. ٹھیک ہے, تثنیہ کا. تو یہاں پر آنی مطلب دو, یا پھر آئینی کے فارم میں آ جائے یا آنی کے فارم میں آ جائے تو دونوں کا ترجمہ ہوگا دو. ہم بہت مرتبہ سورہ رحمان پڑھتے ہیں نا, رب المشرقینی و رب المغربینی. اچھا خیر, سورہ رحمان اگر نہیں بھی پڑھی ہو گئی تو ہم ایک کنٹری کا نام جانتے ہیں بحرین, بحرین, تو ایکچولی میں وہ ہے بحرینی. بحرینی کا مطلب ہوگا دو بحر, دو بحر یعنی دو سمندر, ٹو سیز ہے نا, ٹو اوشنز. تو یہاں پر آنی اور آئینی کا ترجمہ ہوتا ہے ٹو, دو. اور یہاں پر شہادہ کا مطلب ہوگا گواہ, تو دو گواہ. جب بھی کوئی ورڈ آنی یا آئینی پر ختم ہوتا ہوا دکھائی دے تو سمجھ جائیں کہ یہاں پر چاہے اس ورڈ کا میننگ نہ پتا ہو, آپ کو یہ پتا ہوگا کہ دو کے بارے میں بات ہو رہی ہے. آئینی دو, شہادہ گواہ, دو گواہ. اور وہ سب واو الف وہ سب شہادہ بنا لیں, وہ بلا لیں کس کو؟ دو گواہوں کو. من رجالکم, من سے حرف جر ہے, من یعنی سے, پریپوزیشن ہے فرام, امنگ, من سے. رجالکم, رجلن کا پلورل ہے رجالن, رجلن کا مطلب ہوتا ہے ایک مرد, ایک آدمی, اور رجال مردوں. اور یہ یہاں پر روٹ لیٹر ہیں اس کے را جیم لام. رجال مردوں میں سے, کم اٹیچ پروناؤن ہے, کم یعنی تم سب کے مردوں میں سے, تمہارے مردوں میں سے وہ کیا بنا لیں؟ دو گواہ بنا لیں. اور وہ سب گواہ بنا لیں دو گواہوں کو تمہارے مردوں میں سے. تو یہاں پر گواہ کی بات آ گئی کہ گواہ کتنے چاہیے؟ دو چاہیے. فَإِن لَمْ يَكُونَا, پھر, ان اگر, یہ سارے ورڈ ہم پڑھ چکے ہیں, جو ورڈ ہم پڑھ چکے ہیں تو ہم اتنا اس پہ فوکس نہیں کر رہے ہیں. پھر ان اگر, لم حرف نفی ہے, لم کا ترجمہ ہوگا نہیں. پھر اگر نہیں, یکونا یا وہ, کاف واو نون, ابھی کانا ورڈ آیا تھا اس کے بھی روٹ لیٹر یہی تھے, کاف واو نون, کانا یکون, یا یتان کا یا ہے, یا یعنی وہ, کونا ہو, اور نا کے بعد ایک الف آ رہا ہے, یہ الف انڈیکیٹ کرے گا دو کو. ٹھیک ہے, ایکچولی میں یہ یکونانی تھا, ابھی آنی اور عینی ابھی ہم نے جو پڑھا اس کا نون کہیں ڈراپ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, تو یا وہ کونا, کاف واو نون, کون ہونا, نا الف کے ساتھ دونوں, وہ دونوں ہوں. رجولینی, پھر ان اگر, لم نہیں, یا وہ کونا, کون ہو, الف دونوں, وہ دونوں ہوں, کیا دونوں نہ ہو؟ رجولینی. پھر سے آئینی آ گیا, دو, رجل مرد, رجل کا پلورل ہے رجال, ابھی یہاں پر ورڈ آیا. رجل کا ڈوئل ہے رجولین. ٹھیک ہے, تو ایک رجل, دو رجولینی, بہت سارے رجال. تو رجولینی دو مرد. پھر اگر نہیں وہ ہوں, وہ دونوں, الف بہت ساری جگہ پر ڈوئل کا صیغہ ہوتا ہے, جیسے ابھی ہم نے آدم علیہ السلام کے واقعے میں پڑھا تھا, کلا. ٹھیک ہے, دونوں کھاؤ اور دونوں رہو جنت میں, تو اس طریقے سے الف لگنے سے وہ ڈوئل ہو رہا تھا. تو لم نہیں, یا وہ کونا ہو, الف دونوں. رجولینی, رجل یعنی مرد, یا آئینی دو, دونوں مرد نہ ہوں. فرجولن, پھر رجولن ایک مرد, و
اور حرف عطف ہے واو یعنی اور. امرأتانی امرأتن ایک عورت کو کہا جاتا ہے. امرأتن حمزہ ہے یہاں پر. امرأتن ایک عورت. امرأتینی پھر سے دیکھیں آنی اور عینی میں سے کچھ آ جائے تو دو, تو یعنی دو عورتیں. دو عورتیں, ایک مرد اور دو عورتیں. پھر اگر نہیں وہ ہوں دونوں دو مرد, پھر ایک مرد اور دو عورتیں. مم من من سے حرف جر ہے من یعنی سے. من جو اس سے جو. تردونا تا یتان کا تا ہے تا یعنی تم. واو نون ہمیشہ سب کے لیے پلورل کے لیے آتا ہے. واو الف واو واو نون یہ سب پلورل کے لیے آتا ہے. واو نون سب, تا تم واو نون سب, ردا را دواد واو اس کے روٹ لیٹر ہیں ردو. را دواد واو کا مطلب ہوتا ہے راضی ہونا. تا تم واو نون سب ردا راضی ہو, تم سب راضی ہو. من من حرف جر ہے پریپوزیشن ہے. من کا ترجمہ ہوگا سے. من سے. الشہدا شہدا شین ہا دال اس کے روٹ لیٹرز ہیں. اور یہ شاہد کا پلورل ہے شہدا. شاہد یعنی گواہ, ایک گواہ. شہدا یعنی گواہ, بہت سارے گواہ. شہدا گواہوں میں سے. شہدا گواہوں من سے گواہوں میں سے. تم سب راضی ہو اس سے ان گواہوں میں سے. ان ان پھر سے آیا, ان کا مطلب ہوگا کہ تدل تدل کہ وہ گمراہ. گمراہ ان دا سینس ہم جو پڑھ چکے ہیں ورڈ دلالت. دلالت گمراہی. گمراہی کا مطلب ہوگا یہاں پر ایرر. ایرر کا مطلب ہے کوئی کوتاہی. ٹھیک ہے, کہ وہ کوتاہی نہ کریں گے. شہدا گواہ ان کے یا وہ. دولہ دواد لام لام اس کے روٹ لیٹر ہیں. دولہ کا مطلب ہوگا کوتاہی یعنی کہ کوئی کسی قسم کے مسٹیک, کوئی ایرر نہیں اس کے اندر آئے گا اس کے ذریعے سے, یعنی ان گواہوں کے ذریعے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کے تدولہ تا وہ ولہ مطلب وہ کوئی کسی قسم کی ایرر کریں, کسی قسم کا ہم کیا لفظ لے سکتے ہیں, بھول جائیں. ٹھیک ہے, گواہوں میں سے ان کے تا وہ بھول جائیں. اب یہاں پر تا کا ترجمہ وہ میں کریں گے کیونکہ شہداء جو ہے فیمینن ورڈ ہے. فیمینن ورڈ کے لیے ہمیشہ تا کا ترجمہ وہ میں ہوتا ہے. جو ابھی ہم نے دیکھا تھا یتان کا تا جو ہوتا ہے اس کے دو ترجمے ہوتے ہیں, تم یا پھر وہ. ٹھیک ہے, تو وہ کا ترجمہ جنرلی نہیں کیا جاتا, تم ترجمہ کیا جاتا ہے تا کا. لیکن جب یہ کسی فیمیل ورڈ کے لیے آئے گا تو وہ کا ترجمہ ہوگا اس میں. تو یا تا یتان کا جو تا ہے اس کا ترجمہ وہ ہوگا ذلہ مطلب بھول جائیں, کہ کوئی مسٹیک کرے. اہداہما اہدا واحد سے بنا ہے. اہدا اہدا کا مطلب ہوتا ہے ون, ون آف دیم. تو یہاں پر ہے حمزہ ح دال. احد احد سے بنا ہے. احد یعنی کہ ایک, ون. اہدا ہما ہما کا مطلب ہوتا ہے دے بوتھ, دے ٹو, دو لوگوں میں سے. ہما کا مطلب دیکھیں یہ ہو ابھی ہم نے جو پڑھا, ہو کا مطلب ہوگا وہ ایک. ہما کا مطلب ہوتا ہے وہ دو, اور ہم کا مطلب ہوتا ہے وہ سب. تو تینوں چیزیں جیسے ابھی ہم نے دیکھا تھا رجلن, رجلن مطلب ایک مرد. رجلینی یا رجلانی کا مطلب ہوگا دو مرد. اسی طرح سے رجال جو دیکھا ہم نے پلورل دیکھا, جمع دیکھا. اسی طرح سے جو پروناؤنز ہوتے ہیں اس کے اندر بھی ایک, دو اور بہت سارے ہوتے ہیں. تو ایک کے لیے ہو آ جاتا ہے جو کہ ابھی ہم نے دیکھ لیا تھا ہو. دو کے لیے آتا ہے ہما وہ دونوں, اور بہت ساروں کے لیے آتا ہے ہم. ہو ہما ہم, ہو وہ ایک, ہما وہ دو, اور ہم وہ سب. ٹھیک ہے, تو یہاں پر تین یا تین سے زیادہ کو ہم کہا جاتا ہے. تو ہما یعنی وہ دونوں. من شہدائی گواہوں میں سے, ان کے یا وہ دلہ کوئی بھول چوک کرے. اہدا ہما اہدا ایک, ہما ان دونوں میں سے, ہما ان دونوں میں سے کوئی ایک کیا کرے بھول جائے. فتذکرہ پھر فتذکرہ
زال کاف را اس کے روٹ لیٹرز ہیں. پھر تذکرہ یا وہ، تا کا ترجمہ پھر وہ آ جائے گا کیونکہ فیمیلز کی بات ہو رہی ہے. فیمیلز کون؟ دو جو عورتوں کو گواہ بنایا ہے. پھر تذکرہ کہ یا وہ، ذکرہ یاد دلا دے. ذکرہ کا مطلب ہوتا ہے یاد دلانا، یاد دہانی کے لیے کہا جاتا ہے. پھر تا وہ، ذکرہ یاد دلا دے، ریمائنڈ کروا دے، احداہما احدا ایک، ہما ان دونوں میں سے ایک، الاخری دوسری کو. حمزہ خا را اس کے روٹ لیٹرز ہیں. جس طرح ہم ورڈ کہتے ہیں نا کبرا، کبیر سے کبرا بنا ہے، اسی طرح اخیر سے آخر سے اخرا بنا ہے. آخر اخرا، کبیر یعنی میل کے لیے استعمال ہوتا ہے، کبرا فیمیل کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی طرح اخرا دوسری، آخر دوسرا، اخرا دوسری. ٹھیک ہے، تو اخرا دوسری ان دونوں میں سے ایک کو کیا کر دے؟ یاد دلا دے. ان کے تدل، تا وہ، ذلہ کوئی ایرر کر دے، کوئی مسٹیک کر دے، کوئی بھول چوک کر دے، احدہما ان دونوں میں سے ایک. پھر تا وہ، کیونکہ فیمیل کی بات ہو رہی ہے تو تا کا ترجمہ وہ ہوگا، تم نہیں ہوگا. یہ یتان کا ہی تا ہے، تا کا ترجمہ ہوگا وہ. ذکر یاد دلا دے، احدہما ان دونوں میں سے ایک، الاخری دوسری کو. ٹھیک ہے، تو یہاں پر گواہوں کے متعلق بات آئی. وَاسْتَشْهِدُوا اور تم سب گواہ بنا لو، دو گواہوں کو. شہیدینی عینی دو، شہید گواہ. من رجالکم من سے، رجال مردوں، کم تمہارے، تمہارے مردوں میں سے. اور تم سب گواہ بنا لو دو گواہوں کو تمہارے مردوں میں سے. فَإِن پھر اگر، لم نہیں، یکونا یا وہ، کونا ہو نہ، الف الف آ گیا وہ دونوں، رجولینی دو مرد. پھر رجلن ایک مرد، و اور امرأتینی دو عورتیں، امرأتن ایک عورت، عینی دو عورتیں. من سے، من جو، اس سے جو، تردونا تم سب راضی ہو، من شہدائی ان کی گواہی سے، من سے شہدا گواہی سے، ان کے ان گواہوں سے، ان کے تدولا تا وہ، ذلہ کچھ بھول چوک ہو جائے، احدہما ان دونوں میں سے ایک سے. پھر تا وہ، ذکر یاد دلا دے، احدہما ان دونوں میں سے ایک، الاخری دوسری کو. تو یہاں پر جو ففتھ کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ گواہ بنانا ہے. یعنی جب قرض لیا جائے تو دو گواہ بنائے جائیں. دو گواہ کون ہونے چاہیے؟ دو مرد ہونا چاہیے. اٹس کمپلسری ٹو بی دا وٹنس ایز اے میل. ٹھیک ہے، یعنی میل ہی ہونا چاہیے، یہاں پر پہلی شرط ہے. لیکن ایکسیپشن بھی بتا دیا گیا ہے، ایک استثناء بھی دیا گیا ہے کہ اگر نہیں ہو دو مرد، یعنی دو مرد اویلیبل نہیں ہے، صرف ایک ہی مرد اویلیبل ہے، تو دو مرد کی بجائے ایک مرد لیا جائے اور دوسرے مرد کی جگہ دو عورتیں. تو ایک یا تو دو مرد ہو پورے، ٹو میلز ہوں، یا پھر دوسرا کیا طریقہ ہے، ون میل پلس ٹو فیمیل، یعنی تین لوگ ہو گئے. تو دو مرد ہونے چاہیے یا پھر دو فیمیل اور ایک مرد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یعنی آپ کہیں پر بھی چار عورتیں نہیں لے سکتے، چار عورتوں کو گواہ نہیں بنایا جا سکتا کہ ایک کی بجائے دو عورتیں آ رہی ہیں. ایک مرد ہونا لازمی ہے منیمم. لیکن یہ بھی کب؟ جب دو مرد نہ ملیں تب. اگر دو مرد اویلیبل ہیں تو پھر عورتوں کو گواہ نہیں بنایا جائے گا. ٹھیک ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دو عورتیں اس لیے ہیں کہ اگر ایک بھول جائے کوئی بات کو تو پھر دوسری اس کو یاد دلا دے. تو یہاں پر کم از کم قرض میں یہ شرط ہے کہ عورتیں گواہ نہ بنے، اور اگر بنے تو ایک مرد کے ساتھ دو عورتیں گواہ بنیں گی. ٹھیک ہے، یا تو دو مرد ہونے چاہیے یا نہیں، ایکچولی دا رول از دا ٹو میلز. ٹھیک ہے، دو مرد یہ رول ہے. ایکسیپشن کیا ہے؟ دو عورتیں پلس ایک مرد، یہ ایکسیپشن ہے. ٹھیک ہے، یہ استثناء ہے. استثناء کو پہلے فالو نہیں کیا جائے گا، پہلے اس رول کو فالو کیا جائے گا. اگر یہ نہ ہو سکے تو دو عورتوں کے ساتھ ایک مرد، اس طرح سے کر لیا جائے گا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اب ہم یہیں پر رک جاتے ہیں، بیکاز اب بھی 2 پیج باقی ہیں اس آیت کو مکمل ہونے میں. ٹھیک ہے، تو کیا کیا کنڈیشنز ہم نے دیکھ لی، ہم ایک مرتبہ ریوائز کرتے ہیں. ایکسپلینیشن انشاءاللہ ہم کل دیں گے. ٹھیک ہے.
یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا جب تداینتم تم سب آپس میں لین دین کرو، بدین کسی قرض کے ذریعے سے، الا طرف تک، اجل مسمى مقرر مدت تک، فاکتبوہ پھر واؤ تم سب، کتبہ لکھ لو، ہو اس کو، تو تم سب لکھ لو اس کو۔ تو پہلی بات کہی گئی کہ اگر وقت مقرر کیا جا رہا ہے، قرض لیا جا رہا ہے تو اس کو لکھنا ہے۔ دوسری بات، اور چاہیے کہ وہ لکھ دے تمہارے درمیان لکھنے والا عدل کے ساتھ، یعنی انصاف کے ساتھ، اور نہ وہ انکار کرے لکھنے والا کہ وہ لکھ دے، لکھنے سے انکار نہ کرے کہ وہ لکھ دے کہ جس طرح جو سکھایا اس کو اللہ نے، تو چاہیے کہ وہ لکھ دے۔ یعنی دوسری بات کہی گئی کہ جو لکھنے والا ہے، جو کاتب ہے، ضروری نہیں ہے کہ لکھنے والا جو قرض لے رہا ہے وہی ہو، کوئی تھرڈ پرسن بھی ہو سکتا ہے، تو لکھنے والا انکار نہ کرے اور لکھتے وقت عدل کا مظاہرہ کرے، انصاف سے لکھے۔ تیسری بات، اور چاہیے کہ وہ املا کر دے وہ شخص جس پر حق ہے، یعنی کہ جس کے اوپر ذمہ داری ہے قرض چکانے کی، جو ڈیٹر ہے، جس نے قرض لیا ہے، وہ کیا کرے، املا کرے۔ اور چاہیے کہ وہ ڈرتا رہے اللہ سے، اپنے رب اللہ سے ڈرتا رہے، اور نہ وہ کمی کرے اس میں کچھ بھی، لکھتے وقت کسی بھی قسم کی وہ جو رینسم ہے اس میں کمی نہ کرے، وہ جو پیسے ہیں اس کو کم نہ کر دے، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کنڈیشنز کو لکھے۔ پھر اگر ہو وہ شخص، وہ جو لکھوانے والا ہے، جو املا کروانے والا ہے، وہ شخص کیا ہو اس پر جس پر حق ہے، یعنی جو قرض لے رہا ہے وہ شخص کیا ہو، سفیہن، یعنی نادان ہو، یا وہ کمزور ہو، یا نہیں وہ استطاعت رکھتا ہو، کیپیسٹی رکھتا ہو کہ وہ املا کرا دے، ڈکٹیٹ کر دے، تو وہ شخص اگر املا کرنے کی کیپیسٹی نہیں رکھتا ہے کسی بھی عذر کی وجہ سے، کسی بھی ایکسکیوز کی وجہ سے، تو چاہیے کہ املا کر دے اس کا ولی عدل کے ساتھ۔ اگر وہ نہیں ڈکٹیٹ کر سکتا تو جو اس کا ریپریزنٹیٹیو ہے، جو اس کا گارجین ہے، وہ اس کی ڈکٹیشن کر دے، اور وہ شخص بھی کیا کرے، عدل، کسی فیورزم نہیں کرے بلکہ کیا کرے، عدل کرے، انصاف سے لکھوا دے۔ اور تم سب گواہ بنا لو دو گواہوں کو تمہارے مردوں میں سے، تو یہ کنڈیشن ہے چوتھی کہ گواہ مرد ہونے چاہیے، اور کتنے، دو گواہ ہونا چاہیے۔ پھر اگر نہیں وہ دونوں ہوں مرد، دو مرد، اگر دونوں دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد، پھر ایک مرد اور دو عورتیں، ایکسیپشن، استثناء، اگر دو مرد نہ ملے تو ایک مرد کے ساتھ دو عورتیں رکھی جا سکتی، چار عورتوں کی گواہی نہیں، ایک مرد ہونا لازمی ہے۔ اس میں سے جو تردونا تم سب راضی ہو، من شہداء گواہوں میں سے، جو تمہیں ایسے لگتے ہیں کہ یہ صحیح گواہی دیں گے، جن سے تم راضی ہو، راضی ان دا سینس کہ یہ نہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی پیچھے سے کچھ کام الٹا کروا دے، یعنی کہ ہم اگر ان کو گواہ بنا لیں گے تو یہ ہمارے پیسے بڑھوا دے گا، یہ وہ جو لینے والا ہے کم کروا دے گا، اس حساب سے راضی نہیں، وہ صحیح گواہی دے دیں گے، ان کے اوپر بھروسہ ہے۔ تو ایسے جن سے تم راضی ہوگے ان گواہوں میں سے دو گواہ مردوں کو بنا لو، وہ نہیں ہے تو ایک مرد اور دو عورتوں کو بنا لو۔ ان کے تودلہ، کہ اگر وہ گمراہ ان دا سینس کہ وہ اگر کوئی ایرر کر دے، کوئی کسی قسم کی بھول چوک کر دے، ان دونوں میں سے کوئی ایک عورت، تو یاد دلا دے ان دونوں میں سے ایک دوسری کو، یعنی کہ دونوں میں سے اگر کسی ایک سے مسٹیک ہو جاتی ہے، کچھ بھول جاتی ہے، اماؤنٹ بھول جاتی ہے، ڈیٹ بھول جاتی ہے، کچھ بھی بھول جاتی ہے اس کی کنڈیشن، تو پھر دوسری کیا کر دے اس کو یاد دہانی کرا دے، اسی لیے دو عورتیں رکھی گئی۔ یہ سارے کیوں کیا گیا ہے وہ انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے، ابھی باقی ہے اس کی کنڈیشنز انشاءاللہ، تو جو بھی سوالات ہوں گے تو پوری آیت مکمل ہونے کے بعد آپ لوگ کیجئے گا انشاءاللہ، تو بات انشاءاللہ پوری طرح سے واضح ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ ہم ریوائز کر کے انشاءاللہ وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں لین دین کرو قرض کے ذریعے سے ایک مقررہ مدت تک، تو تم سب لکھ لو اس کو، اور چاہیے کہ وہ لکھ دے تمہارے درمیان لکھنے والا عدل کے ساتھ، اور نہ وہ انکار کرے لکھنے والا کہ وہ لکھے جس طرح جو سکھایا اس کو اللہ نے، پھر چاہیے کہ وہ لکھ دے، اور چاہیے کہ وہ املا کرے وہ شخص، وہ جس پر حق ہے، قرض لینے والا وہ شخص، وہ اس پر جس پر حق ہے، اور چاہیے کہ وہ ڈرتا رہے اللہ سے،
اس کے اپنے یعنی اپنے رب اس کے رب اللہ سے، اور نہ وہ کمی کرے اس میں کچھ بھی۔ پھر اگر ہو وہ شخص وہ جس پر اس پر حق ہے نادان یا کمزور، یا نہیں وہ استطاعت رکھتا ہے کہ وہ املا کر دے، وہ تو چاہیے کہ املا کر دے اس کا ولی عدل کے ساتھ، اور تم سب گواہ بنا لو 2 گواہوں کو تمہارے مردوں میں سے۔ پھر اگر نہیں وہ دونوں ہوں، یا وہ الف دونوں کونا ہو، 2 مرد تو 1 مرد اور 2 عورتیں، اس میں سے جو تم سب راضی ہو گواہوں میں سے جن گواہوں سے راضی ہو ان کو گواہ بنا لو، کہ وہ بھولے یا چوکے ان میں سے ایک، تو وہ یاد دلا دے ان دونوں میں سے ایک دوسری کو۔ اس طرح سے وہ گواہ بنائے جا سکتے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بذکری وآیات الحکیم۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔